اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جو ہے جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے، اور کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے۔ اس کی نشانیاں جو ہے پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ اکیلا جو ہے اس کا معبود ہے، اکیلا الہ ہے، اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ سب نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی اوروں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اوروں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اوروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہم ان سب انسانوں کو جمع کریں گے اور پھر ان مشرک انسانوں سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم زعم رکھتے تھے کہ وہ بھی اللہ کے مقابلے میں تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم شرک کرنے والے نہیں، تو فوراً شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتے رہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، اے اللہ تیری قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس دن کا تصور کریں، اذ وقفوا علی النار، جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا اس وقت کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے افسوس ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جائے اور ہم اس وقت جا کر اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین، اور مومن انسان میں سے ہو جائیں، لیکن یہ بات ان کی قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں آپ اس وقت تصور کریں اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یوم حساب حق نہیں ہے، تم یوم حساب کو جھٹلاتے تھے، کوئی آخرت نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں ہے، آج یوم حساب آ چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اپنے کفر کی پاداش میں عذاب کو چکھتے رہو، تمہیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کے اندر جلنا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، دنیا کے اندر انہیں سختیاں جھیلی، تکالیف برداشت کی، آج وہ جنت کے باغوں میں عیش کر رہے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جن میں ان کے لیے جو ہے دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور جو چیز وہ طلب کریں گے جنت کے خادم جو ہے وہ انہیں مہیا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔